نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی والد الاحترام معزز سامعین و ناظرین اور میرے بھائیوں دوستوں عزیز طلباء اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث برادر محترم حضرت مفتی محمد اسد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اس خانقاہی اصلاحی مجلس کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر پر اثر گفتگو رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بلکہ دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت اس خانقاہی مجلس کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. فرمانے کو انہوں نے بہت سے باتیں فرمائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھائے. یہ کوئی محض عظمت شان کی بات نہیں ہے کہ ہم اس مجلس کے ذمہ دار ہیں اور یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر آئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں دوسروں سے بڑھ کر میں خوف زدہ رہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے تو مجھے اسے احسن انداز میں ادا کرنا ہے، نہیں تو اس سلسلے میں جہاں اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے وہیں یہ مواخذے کا ڈر بھی ہے، پکڑے جانے کا ڈر بھی ہے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے رہنمائی اور مدد و نصرت لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. آپ طلباء اکرام سے یہ درخواست ہے کہ جس کا برتن سیدھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے اس کو نواز دیتے ہیں.
بڑے سے بڑا ادارہ، بڑے سے بڑی خانقاہ اور بڑی سے بڑی شخصیات بھی کسی انسان کو اس قابل نہیں بنا سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بڑی سے بڑی خانقاہیں اور بڑی سے بڑی شخصیات، مراکز، وہ کسی شخص کو اس قابل نہیں بنا سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، جب تک کہ خود کسی انسان کو اس کی طرف نہ ہو۔ آپ خود بتائیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخصیت تشریف لائی؟ اور آپ علیہ السلام کی مجلس اور آپ کی خانقاہ، آپ کا مدرسہ، آپ کی تعلیم، آپ کی صحبت، اس سے بڑھ کر بھی دنیا کی کوئی مجلس ہو سکتی ہے؟ آپ کے زمانہ، مبارک زمانہ سے بڑھ کر بھی کسی کا کوئی زمانہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ جہاں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت کو ظہور بخشا اور وہ پوری انسانیت کے لیے ایک حق کا نشان بن کر ظاہر ہوئے، حق کا ایک معیار بن کر سامنے آئے، وہیں پر زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں نکالی، آپ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، اسلام کو، دین کو اور قرآن کو مٹانے کے در پہ ہوئے، اس لیے کہ ان کے اندر طلب نہیں تھی۔ تو یہی بات میں عرض کرتا ہوں آپ ساتھیوں کے سامنے، ہماری کمزوری جس کا ہمیں اعتراف ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی اگر آپ حضرات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طلب صادق کے ساتھ انشاءاللہ متوجہ رہیں گے اور متعلق رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حرمین کی حاضری نصیب ہوئی، وہاں بھی سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسبی اولاد کو بھول جاتے تھے، یاد بھی آتے تو اخیر میں یاد آتے تھے، اور الحمدللہ یہ ادارہ اور اس ادارے میں تدریس کی خدمات سر انجام دینے والے حضرات اساتذہ اکرام اور جو فضلاء یہاں سے تشریف لے گئے اور جو طلباء زیر تعلیم ہیں، معاونین ہیں، متعلقین ہیں، محبین ہیں، اسی طرح جامعہ کے جو بانیان ہیں، ان کے لیے ہر وقت جو ہے وہ زبان تر رہتی تھی۔ کوئی موقع ایسا نہیں، میں نے بعض اوقات خود محسوس کیا کہ میرے قریب بیٹھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی اتنے گھنٹے گزر گئے اور یہ پتہ نہیں کیا دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اس سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں۔ آپ طلباء اکرام بڑی قربانیوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور یقیناً اس گرم موسم میں آپ بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پر زیر تعلیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تعلیم اور تربیت میں جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کے سلسلے میں خدمت دے، اور خوب سے خوب اللہ تعالیٰ تعلیم کے اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ آج کی اس مجلس میں
مضمون تو بہت طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنے وقت میں آپ ساتھیوں کے سامنے اس کو عرض کروں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اس کو عرض کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زندگی میں انسان کوئی بھی حرکت بغیر مقصود کے نہیں کرتا۔ ادھر میری طرف دیکھیے بھائی، اس زندگی میں انسان کوئی بھی حرکت بغیر مقصود کے نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ اپنے گھروں سے تشریف لائے ہیں تو آپ کا مقصود حصول علم ہے۔ آپ اپنے کمرے سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا مقصود باجماعت نماز کی ادائیگی ہے۔ آپ اپنی درسگاہوں سے آج کے اس خانقاہ کے پروگرام میں تشریف لائیں تو آپ کا مقصود اصلاح باطن ہے۔ آپ اپنے کمروں سے کینٹین میں جاتے ہیں، آپ کا مقصود چائے پینا ہے۔ آپ اپنے کمروں سے مطبخ میں جاتے ہیں، آپ کے جانے کا مقصود طعام کا حاصل ہے، حصول ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انسان اپنی زندگی میں تھوڑی سی بھی کوئی حرکت کرتا ہے، چھوٹی سی بھی حرکت کرتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان ایک بہت بڑی مسلسل حرکت کر رہا ہے اور ایک عظیم سفر کا یہ مسافر ہے، تو اس سفر کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ اور وہ سفر کون سا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عالم ارواح میں وجود بخشا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا دانا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا تو اس سے تمام وہ ارواح جو نیک تھی اور جن کا دنیا میں آنا طے شدہ تھا اور دنیا میں آ کر عالم آخرت تک پہنچنا اور پھر وہاں جنت میں داخل ہونا ان کے لیے طے تھا، وہ تمام کی تمام روحیں جو ہیں وہ ان کی پشت سے نکل کر عالم ارواح میں ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا تو وہ تمام ارواح کہ جن کا دنیا میں آنا اور دنیا سے عالم آخرت میں پہنچنا اور پھر جہنم میں جانا اللہ کے علم میں طے تھا، وہ ظاہر ہوئی۔ اب اس میں وہ ارواح جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اس وقت ایک دوسرے کے قریب تھی اور جن کے منہ آمنے سامنے تھے وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اور جن کے منہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت تھے وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے کے مخالف ہوئے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی ماں کی کوکھ سے انہیں جنم لیا ہو لیکن وہاں ان کے سمتیں مخالف تھی تو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے مخالف ہوئے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے ان تمام ارواح سے، یعنی یہ بات جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وجود بخشا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام ان کی اولاد اور انسانیت کو آدم علیہ السلام کی پشت میں، اور پھر اس کے بعد اس کا ظہور ہوا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح سے یہ سوال کیا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل اور تشریح ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
الست بربکم، تو اس سوال کے جواب میں ساری انسانیت اور تمام امتوں کے انبیاء بھی خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے معلم انسانیت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر انسانیت کے معلم ہونے کا اظہار فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ جواب دیا جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تو دیگر تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور پھر تمام لوگوں نے یہی کہا قالوا بلا۔ اور اس کے بعد تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے ان کو اس دنیا میں وجود بخشا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی صورت میں اور پھر ان کی اولاد ہونے کی صورت میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے یہ انسان آج تک اور آئندہ بھی منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پشتوں سے ماؤں کے رحم میں، جس کو عالم رحم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نے ایک اعجاز بنایا ہے۔ تو یہ دوسرا جہان ہے، تیسرا جہان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت عالم رحم سے انسان کو منتقل فرماتے ہیں عالم دنیا میں۔ یہاں ہر شخص اپنی مقدر کی جو عمر ہے وہ گزار کر منتقل ہو جاتا ہے عالم برزخ میں، جسے بظاہر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گڑھا ہے مٹی کا جس کو ہم قبر کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس دنیا جیسے ہزاروں جہان بھی ہوں تو عالم برزخ ان سے وسیع ہے۔ عالم برزخ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں وہاں موجود انسانوں کے لیے دونوں طرف ان کے لیے ان کا تعلق موجود ہے، دنیا سے بھی ان کا تعلق موجود ہے اور آخرت سے بھی ان کا تعلق موجود ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ دنیا سے ان کا تعلق کیسے ثابت ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو سلام کریں، اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ میت جو ہے وہ مردوں کو پہچانتی ہے، اور ہم ان کو جو بھی ثواب کا ہدیہ بھیجتے ہیں وہ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ میت اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے کہ جو ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ میت ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہیں کہ اے اللہ، آپ میرے ان بیٹوں کو، میرے ان شاگردوں کو، میرے ان رشتہ داروں کو آپ اس وقت تک موت نہ عطا فرمائیں جب تک کہ یہ آپ سے سچی پکی توبہ نہ کر لیں، اور اے اللہ آپ ان کی اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ ان کے لیے مغفرت کے اور رحمت کے فیصلے فرما دیں۔ چنانچہ ہمارا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول کی جاتی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس دنیا کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ فرمایا کہ بھائی اللہ رب العزت جنت کی کھڑکیاں ان کی قبور میں کھول دیتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العزت ان کو اپنا مقام اور اپنا محل جو ہے وہ دکھلا دیتے ہیں
کہ تمہارا یہ مقام ہے اور تمہارا یہ محل ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میت یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ آپ قیامت کو جلد قائم فرما دیں، اس لیے کہ میرے اور میرے جنت کے مقام میں اب جو چیز رکاوٹ ہے وہ قیامت کا وقوع ہے، لہذا آپ اس کو جلد قائم فرما دیں تاکہ جو ہے میں اپنے مقام تک پہنچ سکوں. لیکن ظاہر ہے کہ قیامت جو ہے وہ اپنے وقت پر ہی قائم ہونی ہے. تو میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان مسلسل حرکت میں ہے. اب عالم برزخ سے انسان منتقل ہوگا عالم حشر میں، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، اور پھر عالم حشر سے انسان منتقل ہوگا جنت میں یا نعوذ باللہ جہنم میں. یہ انسان مسلسل حرکت میں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے سوال ہے کہ ہم چھوٹی سی حرکت کرتے ہیں، چھوٹا سا سفر کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو انسان جو مسلسل حرکت میں ہے آخر اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ اس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ انسانی زندگی کا مقصود کیا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کا مقصود جو ہے وہ خورد و نوش ہے، کھانا پینا اس کا مقصود ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ بھئی کھاتے پیتے تو چرند پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. اگر یہی مقصود ہے تو پھر اشرف المخلوقات میں اور پرندوں اور چرندوں میں پھر کیا فرق ہوا؟ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی اپنی زندگی کا مقصود یہی سمجھتا ہے اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. اور اگر اس کا مقصود جو ہے وہ مکانات بنانا ہے، جائیدادیں حاصل کرنی ہے، تو یہ مقصود تو جانوروں کے پاس بھی ہے، وہ بھی اپنے اپنے ٹھکانے بناتے ہیں اور اپنے جگہ پر کسی کو آنے نہیں دیتے. تو انسانی زندگی، انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی زندگی کا کیا مقصود ہونا چاہیے؟ اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کی زندگی اتنی طویل ہے اور اس کا سفر اتنا طویل ہے اور مسلسل ہے، تو اس کا مقصود، اس زندگی اور اس حرکت کا اور اس سفر کا جو مقصود ہے وہ بھی کوئی عظیم الشان ہونا چاہیے. اب کھانا پینا عالم ارواح میں بھی اس کی ضرورت نہیں، عالم رحم میں وہاں بھی حیض کا خون تو انسان کو ملتا ہے، لیکن جو دنیا جس کو جو غذائیں ہم مخصوص سمجھ رہے ہیں وہ وہاں بھی نہیں ملتا. اور اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں بھی انسان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں. اور عالم آخرت میں اللہ رب العزت انسان کو جو کھانا پینا عطا فرمائیں گے وہ بطور حاجت کے نہیں ہوگا، وہ بطور لذت کے ہوگا. اس لیے کہ حاجت تو ایک تکلیف دہ چیز ہے اور آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ایسی چیز مقصود جس کی زندگی کا نہیں بن سکتی کہ جو عارضی ہو. جب انسان کی زندگی طویل ہے اور مسلسل ہے تو اس کی زندگی کا مقصود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مسلسل ہو اور ہمیشہ کا ہو. کبھی اس کے اندر کوئی تعطل نہ آئے، اس کے اندر کہیں رکاوٹ نہ آئے. اور جیسے انسان زندگی آگے بڑھ رہی ہے وہ مقصود بھی انسان کے ساتھ آگے بڑھے. یہ انسانی زندگی کا کوئی ایسا مقصود ہونا چاہیے. اگر کھانا پینا مقصود سمجھا جائے تو پھر تو جانور اس مقصد میں ہم سے بڑے ہوئے. آپ جو ہے وہ
چکن کھاتے ہیں، فارمی چکن، ٹھیک ہے، توجہ رکھیں بھائی. اور بلی جو ہے وہ دیسی مرغا چرا کے کھاتی ہے. اور آپ ڈالڈا گھی میں اور مرچ مسالے ڈال کر اس کی حیات، اس کی ماہیت سب کچھ تبدیل کر کے کھاتے ہیں جو مضر ہے. اور وہ بالکل اصلی حالت میں تازہ کھاتا ہے. آپ فریج میں رکھ کے اس کی تاثیر ختم کر کے، بلکہ اس کی تاثیر کے اندر مضرت پیدا کر کے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ بالکل صحت مند حالت میں اس کو کھاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی کٹے کا گوشت بہت مفید ہے، تو شیر تو روزانہ بھینسا جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، ہرن کو کھا جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی زمین کا سبزہ ساگ کی صورت میں، پالک کی صورت میں یہ کھانا جی بہت مفید ہے، تو گائے تو روز کھاتی ہے اور تازہ کھاتی ہے. تو اگر یہ زندگی کا مقصود ہے کھانا پینا، تو پھر تو جانور ہم سے بڑھ کر اس مقصود کو حاصل کیے ہوئے. اور اگر اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہم کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے مطابق، تھوڑا سا کھا کے سیر ہو جاتے ہیں، جبکہ جانور جو ہے، آپ ہاتھی کو دیکھیں، اگر زیادہ اگر کھانا مقصود ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مقصود، اس میں جیت کس کی ہوگی جو زیادہ کھائے گا، اور ہار کس کی ہوگی جو کم کھائے گا. تو ہاتھی ہم سے جیت گیا کہ وہ تو بہت سارا کھاتا ہے، بھینس ہم سے جیت گئی کہ وہ بہت زیادہ کھاتی ہے اور سارا دن کھاتی ہی رہتی ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. کھا لیا، بیٹھ گئی، اٹھ کے پھر کھانا شروع کر دیا، پھر کھایا، پھر بیٹھ گئی، پھر کھانا شروع کر دیا. انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. وہ اپنے وقت پر کھائے گا، تھوڑا سا کھائے گا اور اس کے بعد سیر ہو جائے گا، پڑا ہے اس کے پاس فریج میں رکھ دے گا، کسی اور کو دے دے گا، اگر تربیت ہوئی تو. سمجھ آگے بھائی بات؟ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھی کھانا پینا مقصود نہیں ہے. اگر کھانا پینا مقصود ہوتا تو انسان اشرف المخلوقات نہ ہوتا، پھر ہاتھی جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہوتا، پھر بھینس اشرف المخلوقات ہوتی. اس پر وہ ایک واقعہ جو آپ حضرات سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کا ایک ہندو پنڈت کے ساتھ جس نے چیلنج کیا تھا کہ میں مولوی قاسم، مولوی کو بھی مولوی اور قاسم کو بھی قاسم، اسی کے ساتھ مناظرہ کروں گا، کسی اور کے ساتھ نہیں کروں گا. اور حضرت ان دنوں میں علیل تھے، اس کو پتا تھا کہ یہ سفر بھی نہیں کریں گے اور آئیں گے بھی نہیں، تو لہٰذا میں جیت جاؤں گا. اب حضرت جو ہے وہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور دیوبند سے سفر کر کے حضرت تشریف لے گئے. تو حضرت کے ساتھ جو طلباء ساتھی تھے اس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور مولانا محمد حسن صاحب امروہی اور اس طرح کے بڑے بڑے نامور اور ہمارے مشائخ وہ حضرت کے ساتھ تھے. اب حضرت نے ان کو فرمایا کہ بھئی دیکھو مناظرہ تو انہوں نے کرنا ہے، تو آپ ان کے ساتھ جا کر کچھ شرائط طے کر لو، مناظرے کے اصول ہوتے ہیں. تو اب یہ حضرات جب شرائط طے کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بھئی کمرے کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ بہت بڑا کھانے کا تھال بھرا ہوا وہ لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھی لگتا ہے اندر مہمان کچھ مشورے میں بیٹھے ہیں، اس لیے اتنا سارا کھانا لے کے جا رہے ہیں، تو ہم رک جاتے ہیں، جب مہمان کھانے سے فارغ ہو جائیں گے پھر بات کریں گے. اب کچھ ہی دیر میں وہ تھال اندر سے واپس آیا تو وہ خالی. تو ان کو اور یقین ہو گیا کہ بھی اندر پنڈت صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 8-10 بندے اور بھی ہیں. تو انہوں نے پوچھا، جو تھال لے کر آ رہا تھا اس سے پوچھ دیا کہ اندر کتنے لوگ ہیں؟ میں کہا جی اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، پنڈت صاحب اکیلے ہی ہیں. تو وہ بہت محظوظ ہوئے، پریشان ہوئے کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، اکیلا آدمی اتنا کھا گیا. تو خیر تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے. مناظرہ ہوا
اور ظاہر ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے علم کے آگے کون ٹھہر سکتا تھا، اسے شکست ہوئی. لیکن ان طلباء ساتھی، یہ جو طلباء ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ تبصروں سے نہیں رکتے. جتنا مرضی ان کو سکھاؤ تبصرے ضرور کرتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں تبصرہ کیا ہے کہ بھئی اگر حضرت کا مقابلہ پنڈت کے ساتھ کھانے کا ہو جاتا تو پھر تو حضرت کی شکست یقینی تھی. اب یہ طلباء کی آپس کی بات تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ حضرت کے پاس پہنچ گئی. تو حضرت رحمہ اللہ نے ان کو بلایا کہ بھی آپ لوگوں نے کیا بات کہی ہے ذرا بتاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ ڈر گئے، بھی پتہ نہیں حضرت ناراض ہوں گے. تو فرمایا کہ حضرت ہم نے تو کوئی بات نہیں کہی. حضرت نے فرمایا دیکھو مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تو پھر اس کا جواب دوں گا. تو خیر ڈرتے ڈرتے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ بات کہی ہے. تو حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھی اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو مزاح اور الزام کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ علمی جواب ہے. تو پہلا تو یہ کہ بھئی دیکھو اگر کھانے کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم طلباء کب کام آتے، میں تمہیں آگ کر دیتا. اور ہوتا ایسا ہی ہے، کہیں استاد صاحب بیان کے لیے جا رہے ہو نا، اور ایک دو طلباء کو ساتھ لے جائیں، اب وہ تو کھائیں گے تھوڑا سا. طلباء ماشاءاللہ جو ہے یہ ان کو پتا ہوتا ہے نہ ہمارے ذمہ بیان ہے، نہ دعا ہے، نہ کوئی مشورہ ہے، ہمارے ذمہ تو یہی کام ہے کہ ڈونگے صاف کر کے. سمجھے بات؟ تو بھائی حضرت نے فرمایا کہ بھی اگر اس طرح مقابلہ ہو تو میں تمہیں آگے کر دیتا ہوں. پھر اگلی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ بھی مقابلہ ترک طعام میں ہوتا ہے، کثرت طعام میں نہیں ہوتا. اس میں تھوڑی مقابلہ ہوتا ہے کہ بھی کون زیادہ کھاتا ہے. فرمایا کہ اگر اس میں مقابلہ ہے تو پنڈت صاحب کے مقابلے میں لا کے بھینس باندھ دو. اب دیکھتے ہیں پنڈت زیادہ کھاتا ہے یا بھینس زیادہ کھاتی ہے. تو زیادہ کھانا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے، بہیمیت ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے فرمایا حضرت نے کہ بھی مجھے بھی کھانا کھلا دو جتنا میں کھاتا ہوں، اور پنڈت صاحب کو بھی کھلا دو، اور اس کے بعد ہم دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دو. جو پہلے اس جہان سے رخصت ہو گیا وہ ہار گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو حضرت رحمہ اللہ تو قبول فرما لیتے، جیسا کہ حضرت رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے. فرمایا کہ اخیر عمر میں حضرت جو ہے وہ چند دانے کھجور کے یا ایک دو دانے بادام کے کھا لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ میں اتباع سنت کے طور پر کھاتا ہوں، ورنہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ذکر اللہ سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر توانائی آئے گی، کھانا کھائیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصل طاقت ذکر اللہ میں ہے، اصل طاقت اللہ کی محبت میں ہے. آپ کو دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ کے سامنے ایسے واقعات ہوں گے، توجہ سے بیٹھے ہو، مل مل کر بیٹھے، مجھے پتہ لگے کہ آپ بڑے شوق سے بیان سنتے ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ آپ نے بہت سی اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی کہ ایک آدمی کو کسی سے محبت ہے، اب جو محب ہے، جس کو محبت ہے، وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اور ہر وقت بیمار ہے. لیکن جس کی اس کو طلب ہے، جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، وہ اس سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. تو اب وہ جو اتنے دنوں سے اپنے بستر سے ہل نہیں سکتا تھا، بات پر قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے آنے پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے جی
میں تو نہ بات کر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ ہل سکتا تھا، نہ جل سکتا تھا، آپ آئے تو میری جان میں جان آ گئی۔ اب آپ بتائیں اس کو کون سا انجیکشن لگایا، کون سی طاقت کی چیز کھلائی ہے، کون سی ٹرپ لگائی؟ کچھ بھی نہیں لگایا، صرف اس کو ایک محبت کا انجیکشن لگا ہے اور اس سے اس کو طاقت ملی جس نے اس کے وجود کو سیدھا کر دیا، اس کے وجود کو توانائی بخش دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو اس کے اندر طاقت اور قوت ہے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ذکر اللہ جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا اور طاقت کا حامل ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام وہ صرف دو وجہ سے کھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام قوت اور حیات کے لیے، توجہ ہے بھائی، قوت اور حیات کے لیے، طاقت حاصل کرنے اور زندہ رہنے کے لیے دنیاوی غذاؤں کے محتاج نہیں تھے۔ صرف دو وجہ سے وہ یہ خوراک استعمال کرتے تھے، ایک حکم الہی کی تعمیل ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہ خوراک استعمال کریں، اور نمبر دو تعلیم امت کے لیے کہ وہ امت کو تلقین کرنے کے لیے، دیکھو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، تم بھی کھاؤ اور پیو۔ مگر نہ آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی مبارک سیرتوں کو آپ پڑھیں، انبیاء علیہ السلام کا معاملہ تو بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ کہ ان کے حالات و واقعات میں یہ آتا ہے کہ بھئی وہ 24 گھنٹے میں صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ کھجور کھا لیتے تھے بس، اور دیکھنے میں وہ دکھنے میں اس طرح نظر آتے تھے کہ ان سے بڑا پہلوان کوئی نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ سے غذا حاصل کرنا جان چکے تھے، اللہ کی محبت سے زندہ رہنا جان چکے تھے۔ اس لیے جو بات میں نے عرض کی کہ بھئی یہ کھانا پینا یہ انسانی زندگی کا مقصود نہیں، بلکہ بہت سی جگہ پر کھانا پینا مقصود تو دور کی بات ہے، یہ ضرورت بھی نہیں رہتی۔ چنانچہ آپ بتائیں نا، فرشتے زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ اب فرشتے یہ خوراک کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کس طرح زندہ ہے؟ اللہ کی عبادت سے زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں بھی چلا اور اولیاء اللہ میں بھی چلا۔ بہرحال تو ساری تفصیل سے جو بات سامنے آ گئی وہ یہ کہ کھانا پینا انسانی زندگی کا مقصود نہیں، یہ انسانی زندگی کی ضرورت تو ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تجزیہ کریں تو آج بہت سارے لوگ اسی لیے جیتے ہیں کہ کھانا پینا ہے، حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہے کہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ تو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، نہ یہ کہ کھانے کے لیے ہم زندہ رہیں۔ بہت سے لطیفے مشہور ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں لطائف بھی آپ کو سناتا۔ اور دوسری بات کہ زندگی کا مقصد، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زندگی میں عزت حاصل کر لی تو ہم کامیاب ہو گئے، کوئی اقتدار، کوئی منصب، کوئی عہدہ حاصل کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ بھی زندگی کا جو مقصود ہے وہ عزت حاصل کرنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عزت کا جو تصور میرے اور آپ کے ذہن میں ہے اسے عزت کہتے ہی نہیں۔ میرے اور آپ کے ذہن میں عزت کا تصور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسرا میرے بارے میں یہ خیال کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت پانے کے لیے ہم دوسروں کے خیال میں اچھے ہونے کے محتاج ہیں. اگر دوسرے کہہ دیں دوسروں کے خیال میں یا ان کے کہنے میں ہم اچھے نہیں ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اگر ان کے خیال میں ہم اچھے ہیں، ان کے کہنے میں ہم اچھے ہیں تو ہماری عزت ہے. اگرچہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصل عزت نہیں ہے. لوگ کہتے رہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، میرے بارے میں کہیں، آپ کے بارے میں کہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی فہرست میں وہ اللہ کا پسندیدہ نہ ہو تو یہ کوئی عزت نہیں. اصل عزت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ راضی ہو جائے اور اس کو محبت کرنے، اس کے ساتھ محبت فرمانے لگے اور اس کو اپنا پسندیدہ اللہ قرار دے دیں کہ یہ شخص، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا پسندیدہ آدمی ہے. یہ ہے اصل عزت، اور یہی زندگی کا اصل مقصود ہے. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ عزت کو مقصود بنا کر زندگی گزار دینا یہ بھی کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آخر مقصد ہے کیا؟ چلیں آپ بھی بتا دیں. وہ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ توجہ ہے سب کی کہ انسانی زندگی کا مقصود کیا ہے. تو یاد رکھ لیں، انسانی زندگی کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ جیسے انسان کا سفر مسلسل ہے اور طویل ہے، ایسے ہی یہ مقصد بھی انسان کے ساتھ سفر کر رہا ہے. چنانچہ انسان اس دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عبادت کا حکم ہے، اور جب اس دنیا سے وہ عالم برزخ میں جائے گا تو فرمایا کہ انسان وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہے گا. چنانچہ انبیاء علیہ السلام، ان کے بارے میں تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبور میں حیات ہیں، جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور فرمایا کہ صرف حیات نہیں ہے بلکہ وہ اپنی قبور میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اور بہت سی احادیث ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ وہ اپنی قبور میں حیات ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف وہ روحانی طور پر ان کو حیات حاصل نہیں ہے بلکہ اپنے دنیاوی وجود کے ساتھ وہ اپنی قبر میں حیات ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو خود بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اونٹ پر سوار ہیں، اور اس کی لگام جو ہے وہ روئی کی ہے، اس کی لگام بنی میں نے خود دیکھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں جبریل امین کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مضبوط چوڑے سینے والا اور خوبصورت پیشانی والا اور اتنا حسین و جمیل، فرمایا اور اس کے بال جو ہیں وہ اس طرح تر و تازہ کہ گویا کہ ابھی وہ غسل خانے سے غسل کر کے نکلا. تو میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو یہاں تک فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام تو اپنے قبور میں حیات ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے. باقی لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، تو
تو قرآن کریم نے تو شہید کے بارے میں فرما دیا کہ شہید کو جو عالم برزخ میں حیات حاصل ہے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو انبیاء علیہ السلام کی حیات تم کیسے سمجھو گے؟ تو یہ اس کو شعوری طور پر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ سمجھ آگئی بھائی بات؟ اور عام انسانوں کے بارے میں فرمایا ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا کہ منکر نکیر وہ میت سے سوال کریں گے من ربک ما دینک، کہ تمہارا جو ہے وہ رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی یہ سوال کر رہے ہوں گے اور جو منظر اس میت کو نظر آ رہا ہوگا، توجہ ہے بھائی، جو منظر اس میت کو نظر آ رہا ہوگا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے اور مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو فرمایا وہ میت سوالات کا جواب دینے کے بجائے یہ کہے گی کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے تو مجھے آپ ذرا مہلت دیں کہ میں نماز ادا کر لوں، بعد میں تمہارے سوال کا جواب دوں۔ تو فرمایا کہ وہ میت قبر کے اندر نماز شروع کر دے گی، وہ منکر نکیر آپس میں یہ کہیں گے کہ جس شخص کو رب کی عبادت کا اتنا خیال ہے کہ وہ اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس رب کو مانتا نہ ہو، لہٰذا کسی سے سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بغیر سوالات کے جواب کے وہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ہوگا کس کے ساتھ؟ یہ اس شخص کے ساتھ ہوگا کہ جس کو زندگی میں دینی معاملات کی اسی طرح فکر ہوگی کہ نماز کے وقت پر وہ نماز کے لیے تڑپ جائے، بے چین ہو جائے، سارے تعلقات، دوستیاں، یاریاں، معاملات سب ایک طرف کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میری کیا ضرورت ہے اور آج مالی طور پر مجھے کون سا نفع حاصل ہونے والا ہے۔ اس نے کہا بھائی زکوٰۃ فرض ہے، اگر میں کوئی پلاٹ نہیں خرید پا رہا، زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، زکوٰۃ دوں گا پلاٹ چاہے حاصل نہ ہو، زکوٰۃ میں نے جلدی نکال دی۔ حج مجھ پر فرض ہو گیا، میں نے حج کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اسی شخص کو حاصل ہوگا کہ جو زندگی میں اسی طرح دینی امور کے لیے بے چین رہتا ہے، اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ عالم برزخ میں بھی اس کی حالت یہی رہے گی، عبادت ہوگی۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو شخص جس حال میں اس دنیا سے جائے گا وہ آخرت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اور اپنے خیال میں وہ اسی مجلس میں ہوگا، لیکن دیکھے گا یہ تو عالم حشر ہے۔ اور فرمایا کہ ایک شخص طواف کے دوران انتقال کر گیا، قیامت کے روز جب وہ اٹھے گا تو پھر وہ اسی طرح چکر لگانا شروع کر دے گا، پھر اس کو یاد آئے گا کہ بھئی میں تو طواف کر رہا تھا کہ میرا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جو نیکی کرتے ہوئے انسان اس دنیا سے جائے گا، جس حال میں جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج جو ہے وہ گناہوں کا دور دورہ ہے۔ کتنے ہی نوجوان کہ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کر گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی حال میں صبح کو ماں باپ اٹھاتے ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی دنیا میں نہیں ہوتا، بغیر توبہ کے رات کو سو جاتے ہیں۔ انسان کو ہر وقت یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ تو انسان گناہوں سے توبہ کر کے رکھے اور ہر وقت نیکی کی فکر میں رہے۔ یہ دنیا تو بہت محدود ہے اور آخرت نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھی اب مجھے بتائیں، میرے سوال کا جواب سمجھ میں آیا کہ اگر سفر مسلسل ہے تو عبادت ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ دنیا میں بھی انسان عبادت کر رہا ہے، عالم برزخ میں بھی عبادت میں مشغول ہے اور عالم آخرت میں بھی وہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو جیسے اس کا سفر مسلسل ہے، اس کی حرکت مسلسل ہے، اسی طریقے سے
اس کا جو مقصود ہے وہ بھی اس کے ساتھ مسلسل ہے، اور ہر حرکت کا نام ہی زندگی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جی اس فلاں آدمی کا دل بند ہو گیا، گویا کہ وہ آدمی فوت ہو گیا، اس کی سانس بند ہو گئی، تو رک جانے کا نام جو ہے وہ موت ہے، اور مسلسل عبادت میں لگے رہنے کا نام جو ہے زندگی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو انسانی زندگی کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے بھائی؟ توجہ ہے، ذرا حشاش بشاش ہو کر مجھے بتائیں، سوئے ہوئے حالت میں نہ بتائیں، بات آگے رکھوں، آگے جاری رکھوں یا ختم کریں؟ ذرا سی مختصر سی بات باقی ہے، وہ بھی توجہ سے سن لیں، جو اس پورے بیان کا خلاصہ ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کہیں گے، آپ سوال کریں گے کہ اگر انسانی زندگی کا مقصود جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تو قرآن کریم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو حیوانات ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو عبادت تو وہ بھی کر رہی ہیں۔ سمجھ آگئی؟ تو عبادت تو وہ بھی کر رہی ہیں، تو پھر انسان اور چرند پرند میں تو کوئی فرق نہ ہوا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اس شبے کا جواب عرض کر دیتا ہوں کہ چرند پرند دیگر حیوانات جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عبادت نہیں کر رہی۔ انگریز جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے انگریزی میں، ہم جو اردو میں مانگتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تو انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ آ گئی نا؟ تو سمجھ میں نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ جو اللہ کی عبادت ہے وہ غیر ارادی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات کو ذرا سمجھ لو، شاید آج مشکل لگے، کل کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ارادتاً وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے ان کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھ دی ہے، جبکہ انسان کہ اس کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہے۔ اس کی طبیعت کے اندر دونوں طرح کے مادے موجود ہیں، وہ چاہے تو اللہ کی عبادت کرے اور چاہے تو اللہ کی مخالفت کرے، تو وہ ارادے کے ساتھ اللہ کی نیکی کرتا ہے۔ آپ صبح کو نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں نا جی، اگر آپ کا ارادہ ہو جائے کہ نہیں آنا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں، میں نے ہر صورت نماز میں حاضر ہونا ہے، سمجھے؟ تو اب آپ کی عبادت کب ہوگی؟ کہ جب آپ کا ارادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے کہ جو ملائکہ ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو کوئی ایسا مقصود نہ ہوا کہ انسانی زندگی کا مقصود جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، تو ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ملائکہ طبعاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ارادتاً اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کہ ان کی طبیعت کے اندر ہے ہی اللہ کے حکم کی تعمیل، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ جبکہ انسان کی جو طبیعت ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر اللہ کے حکم کی مخالفت بھی آ سکتی ہے، یہ اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے اللہ کی نیکی کرتا ہے، اس لیے اجر بھی اسی کے لیے۔ سمجھے بات؟ اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد اگلی بات یہ سمجھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کیوں زندگی کا مقصود ہے، کوئی اور چیز اس کی زندگی کا مقصود کیوں نہیں ہے؟ یہ میں چند اشکالات کیسے جواب دے رہا ہوں، تو بات ختم ہو گئی ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود اللہ کی عبادت، بولو بھائی سب بولو، اللہ کی عبادت کیوں ہے، کوئی اور اس کی زندگی کا مقصود کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب اس انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کی زندگی کا کوئی اور مقصود بن ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے اس نے ایک گھوڑا خریدا، اب اس ایک گھوڑے کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے اس نے استبل بنایا، اور اس کو گھاس کھلانے کے لیے اس نے اپنی ذاتی یا مستاجری پہ زمین لی، اور اس کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک ملازم رکھا،
سمجھا گئی؟ اب یہ سارا کچھ جو اس نے کیا وہ اس لیے کیا کہ میں اس گھوڑے پر سواری کروں گا. سمجھ آئے؟ اب یہ استبل ہے اور سارے لوازمات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ گھوڑے کے لیے. اور گھوڑا کس لیے ہے؟ اپنی سواری کے لیے. اب جب وہ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ گھوڑا اس کو سواری نہ ہونے دے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھائی اس گھوڑے کو بھی مارکیٹ میں بھیج دو منڈی میں, اور ملازم سے کہے گا تیری بھی چھٹی, اور آج کے بعد اس زمین پہ گھاس کاشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس استبل کو بھی ختم کر دو, اس لیے کہ یہ گھوڑا میرے کسی کام کا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا. چنانچہ آپ خود بتائیں, اگر سورج نہ نکلے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ اچھا سورج ہمارے بغیر رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بتاؤ نا. سورج ہمارے بغیر رہ سکتا ہے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. عجیب بات ہے. کہتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں, میرے بغیر کچھ نہیں. بھئی تیرے بغیر سب کچھ ہے, تو کسی کے بغیر نہیں. چاند نہ نکلے تیرا گزارا نہیں, سورج نہ نکلے تیرا گزارا نہیں, پانی نہ ہو تیرا گزارا نہیں, ہوا نہ ہو تیرا گزارا نہیں. ہوا کا تیرے بغیر گزارا ہے, زمین کا تیرے بغیر گزارا ہے, چاند کا تیرے بغیر گزارا ہے. تو محتاج ہے ان سب چیزوں کا. لیکن یاد رکھ, یہ سب چیزیں تجھے تب نفع دیں گی کہ جب تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. کیوں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر یہ عہد کر لے کہ کوئی اللہ نہیں ہے اور ہم نے جو ہے وہ نافرمانی کرنی ہے, دین کی مخالفت کرنی ہے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما دیں گے کہ اب جب میری کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں رہا, میری کوئی ماننے والا نہیں رہا, تو اس کائنات کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات تو میں نے اپنے عابدین کے لیے بنائی تھی. اب جب وہ مجھے ہی نہیں مانتے تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کائنات کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. تو سمجھے بات کو؟ تو اس انسانی زندگی کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن آج کا انسان وہ رزق کی تلاش میں اللہ کی عبادت سے بھاگ گیا ہے. رزق کی تلاش میں, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں, ہماری حکومتیں کہتی ہیں کہ جب تک ہم عالمی ورلڈ بینک, IMF ان اداروں سے قرض نہیں لیں گے تو ہم نہیں چل سکتے. میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ طالبان نے ورلڈ بینک اور IMF کو سلام نہیں کہہ دیا؟ کیا ان کے ملک کا نظام نہیں چل رہا؟ کیا ان کا بجٹ منظور نہیں ہوا؟ یہ تمہاری یہودی غلامی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تک سود کا نظام نہیں ہوگا تو ہمارا معاشی سسٹم نہیں چل سکتا, ہمارا ملک نہیں چل سکتا, ہمارا سیاسی سسٹم نہیں چل سکتا. حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر کی وہ غلامی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. اور میری بات کو ذرا سمجھے, بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھو انسانی زندگی کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. جبکہ انسان اپنی اللہ کی عبادت سے نکل کر اپنی دنیا کو سیدھا کر رہا ہے. بات کو ذرا سمجھنا, اس بات کو آپ نے پوری زندگی اپنے ساتھ رکھنا کہ آج کا انسان اللہ کے بنائے ہوئے حدود اور دائرے سے نکل کر اپنی دنیا کو سیدھا کرنا چاہتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں رزق کی تلاش میں. رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے. دنیا کے مسائل حل کرنا, دنیا کی عزت پانا, یہ سب رزق کے اندر داخل ہے. تو اپنی دنیا کے سسٹم کو سیدھا کرنے کے لیے یہ اللہ کے بنائی ہوئے حدود, دین کی بتائی ہوئی حدود, دین کا بنایا ہوا دائرہ کار, وہ اس سے نکل کر اپنی دنیا کو سیدھا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھ لیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو بھی درست کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے کہ تمہاری دنیا بھی تب درست ہوگی کہ جب تم اپنے دین کو درست رکھو گے. چنانچہ اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور آگے کیا فرمایا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. کہ میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ پلاؤ, نہ تم سے رزق مانگتا ہوں, اور نہ تم سے کوئی ایسی غلامی چاہتا ہوں, نہ تم سے میں کھانا مانگتا ہوں جس طرح کے دنیا کے غلام ہوتے ہیں کہ آقا اور مالک وہ اپنے غلام کو, اپنے مالک کو کہتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ کر کے لاؤ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم میری عبادت کرو، فإن اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا وہ ہے جو تمہیں بجائے اس کے کہ تم سے کوئی خدمت مانگے اپنے کھانے پینے کے لیے، اللہ وہ نہیں ہے جو تم سے اپنے کھانے پینے کے لیے خدمت مانگتا ہو، اللہ تو وہ ہے کہ جو خود تمہیں رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری دنیا کا نظام بھی تبھی سیدھا ہوگا کہ جب ہم اپنے دین کو ترجیح دیں گے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ جب عبادت کی بات آتی ہے، توجہ ہے بھائی سب کی، کہ جب عبادت کی بات آتی ہے تو آج کا مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، جب سے یہ غلامی کا شکار ہوا 3-4 صدیوں سے، زوال کا شکار ہوا، انگریز کی غلامی میں یہ اتنا پس چکا ہے، اتنا پست ہو چکا ہے ذہنی طور پر کہ آج کا مسلمان عبادت اس کو سمجھتا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، اس کا نام تو عبادت ہے، باقی بازار کی تجارت وہ چاہے انگریزی نظام کے مطابق ہو، پارلیمنٹ کی سیاست وہ چاہے انگریزی نظام کے مطابق ہو، عدلیہ کا نظام چاہے وہ انگریزی نظام کے مطابق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سود کا نظام چلتا ہے، چلتا رہے، رشوت کا بازار گرم ہے تو گرم رہے۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبادت نام ہے اس چیز کا کہ انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے۔ اور ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ مسجد میں آنے کا طریقہ، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تعلیم کا طریقہ اور حج اور عمرے کی ادائیگی کا طریقہ یہ تو بتائے، لیکن وہ آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ نے اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، وہ آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ نے اپنی مارکیٹ کے اندر تجارت کیسے کرنی ہے، وہ آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ کا نظام عدل و انصاف کیسا ہونا چاہیے، وہ آپ کو یہ نہ بتائے کہ آپ کا پارلیمانی، قومی اور بین الاقوامی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ دین ہمارا اتنا کمزور نہیں ہے، الحمدللہ ہم دینی اعتبار سے بھی، اور اگلی بات سمجھ لیں، توجہ سے سنیں بڑے طلبہ، فقہی اعتبار سے بھی حنفیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں واحد حنفی مسلک ہے کہ جو پوری دنیا میں اسلامی ریاست اور اس کے نظام چلانے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ اپنی فقہ کی کتابوں میں کتاب الصوم پڑھتے ہیں، کتاب الصلاۃ پڑھتے ہیں، کتاب الحج اور کتاب الزکوٰۃ پڑھتے ہیں، کیا وہیں آپ کتاب البیوع نہیں پڑھتے؟ آپ کتاب السیاست نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سب کچھ ہماری فقہ کے اندر عدل و انصاف کیسے کرنا چاہیے نہیں ہے، ہماری فقہ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یاد رکھ لیں، دین زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اور ان تمام شعبوں میں دین کو لانے کا نام عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ جہاں تمہارا مطلب ہو وہاں تم دین کو ہتھیار بنا لو، اور جہاں تمہارا مطلب نہ ہو وہاں تم دین کو ترک کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان فرما کر یہ کہہ دیا کہ مطلب کا دین لینا اور جہاں مفاد کو زد پہنچے وہاں دین کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ مطلب کا دین اختیار کرنے کا تمہیں درس دیتا ہے، اور جہاں مفاد پر زد پڑتی ہے وہاں وہ تمہیں درس دیتا ہے کہ اس دین کو چھوڑ دو۔ یہ دین ہمارے زوال کا سبب ہے، دین زوال کا سبب نہیں ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے، ساتھیوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے زندگی کا مقصد اپنی عبادت بنایا ہے، اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں اپنے دین کو غالب کرنا ہے اور اپنے دین پر عمل کرنا ہے، یہی مقصد ہے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. توجہ ہے بھائی، یہ آسان کام نہیں ہے کہ خواہشات کا ایک طوفان آپ کے دل کے اندر وبا ہو اور آپ اس کو قربان کر کے دین کے اوپر عمل کریں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کو یاد کرے. یہ خانقاہی نظام کا مقصود یہی ہے کہ انسان ذکر اللہ کے ذریعے سے، فرمایا کہ ذکر اللہ، توجہ ہے بھائی، ذکر اللہ یہ اللہ کے دروازے کی دستک ہے. تم دستک دیتے جاؤ، انشاءاللہ ایک دن کوئی چہرہ نمودار ہوگا اور وہ تمہیں کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. دستک دیتے جاؤ. تو ذکر اللہ اصل میں دستک ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے. جب مالی مفاد سامنے آتا ہے تو دین کہیں ایک طرف رہ جاتا ہے. جب کوئی خواہش سامنے آتی ہے انسان کہتا ہے ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لوں گا. ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو ماننا اور اپنی خواہش، دوستوں کی خواہش. آج لوگ کہتے ہیں حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے، حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہی پتہ چلتا ہے آ کے کہ حالات کے ساتھ نہیں چلنا، اللہ کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر ڈھالنے کا نام اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری پوری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم الشان مقصد جو ہے وہ عطا فرما دے. میرے عزیز طلباء، میری آخری بات ذرا توجہ سے سن لیں، بس بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. توجہ ہے، میں چلتے پھرتے آپ لوگوں سے پوچھوں گا. اللہ نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. وہ معاہدہ یہ ہے کہ تم میرے حکم عدولی نہ کرو، میرے حکم کی پابندی کرو، تمہیں رزق میں نے دینا ہے. اب جب ہم معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم عبادت کرنے کے بجائے، اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کرنے کے بجائے، اللہ کے حکم کے مطابق عدلیہ کا نظام چلانے کے بجائے ہم جھوٹی قسموں پر عدالتوں کو چلا رہے ہیں، ہم سودی نظام پر بازاروں کو، مارکیٹوں کو چلا رہے ہیں. تلاش کس کی؟ ہمیں رزق کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب تم عہد شکنی کرو گے تو میں بھی اپنے عہد کا پابند نہیں ہوں. میرا تمہارے ساتھ عہد یہ ہے، میرا تمہارے ساتھ عہد یہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں. اور رزق نام کس کا ہے؟ رزق نام روٹی کا بھی ہے، رزق نام عزت کا بھی ہے، رزق نام صحت کا بھی ہے، رزق نام امن کا بھی ہے. یہ صرف روٹی کا نام رزق نہیں ہے. وہ روٹی کس کام کی جو ذلیل ہو کر ملے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں رزق دوں گا، یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے. اور تم سے یہ میں وعدہ لے رہا ہوں کہ تم نے زندگی جو گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ تم تجارت نہ کرو، تم کھیلو نہیں، اور تم جو ہے وہ تفریح نہ کرو، تم شادی نہ کرو، تم گھر نہ بناؤ، تم کار نہ خریدو، بس اب تم جو ہے نا وہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ. اللہ پاک ہمیں یہ نہیں کہتا. یہ ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی. وہ کہتے ہیں خود تجارت کرو، لیکن تجارت کے اندر امانت دیانت کرو، سچائی کا خیال کرو، قیامت کی تم انبیاء کے ساتھ معشور ہوگے. وہ منع نہیں کرتا وہ ہمیں کسی بات. ساری کائنات ہماری ہے بھائی، کسی اور کی تھوڑی ہے. ہماری ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم اپنے ہاتھوں سے خود، اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی ہے. بھائی دوسروں کی کہاں سے ہے؟ یہ تو کافروں کی ہے. نہیں بھائی، ہماری بھی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب ہم اللہ کے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ پاک اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موت